لاسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 16 لفظ اللہ کا قاعدہ، لفظ اللہ کو پر اور باریک کب پڑھتے ہیں اور کس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ہم نے بالکل اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 17 جو کہ ہے آیت کرنے کا قاعدہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 17 آیت کرنے کا قاعدہ۔ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو ہر آیت کے آخر میں ہمیں اس طرح کا نشان لکھا ہوا ملے گا۔ اس طرح کے نشان کا مطلب ہے وقف کرنا، یعنی کہ رکنا۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس طرح کا نشان آئے گا تو وہاں پر ہمیں رکنا ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں اس طرح کا نشان آ جائے، آیت آ جائے، تو ہمیں رکنا کس طرح سے ہے۔ بعض حضرات یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب آیت ختم ہو رہی ہے، اب ہمیں رکنا ہے تو کس طرح سے رکیں گے، تو وہ کیسا بھی رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں رکنے کا ایک دم آسان اور صحیح طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ یہاں پر اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پوری ایک آیت ہو گئی۔ اب یہاں ہم سب سے پہلے ہجے کریں گے۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، منش شی، طا کھڑا زبر طا، منش شیطا، نون را زیر نر، را زبر ر، نر ر، جیم یا زیر جی، نر رجی، میم زیر می، نر رجیمی۔ یہاں پر ہمیں اس طرح کا نشان دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ آیت ہے اور یہاں پر ہمیں رکنا ہے۔ تو ہم کس طرح سے رکیں گے؟ جب ہم یہاں پر رکیں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ اس میم کے نیچے جو زیر ہے تو اس زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کے اوپر جزم لگا دیں گے، جیسے جیم یا میم زیر جیم، اس طرح سے رکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آیت کرتے وقت کس طرح سے رکنا ہے یہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، را ہا زبر رح، ہر رح، میم کھڑا زبر ما، ہر رحما، نون را زیر نر، را زبر ر، نر ر، ہا یا زیر حی، نر رحی، میم زیر می، نر رحیمی۔ اب یہاں پر ہمیں آیت کرنا ہے، رکنا ہے۔ نر رحیمی، اس طرح سے نہیں رکیں گے بلکہ نر رحیم، اس طرح سے رکیں گے، یعنی کہ یہ آخری میم کے اوپر جزم لگا دیں گے۔ اور اگر ہمیں رکنا نہیں ہے تو ہمیں اس میم کو اس لام سے ملا کر پڑھنا ہوگا، جیسے نر رحی مل، اس طرح سے ہمیں پڑھنا پڑے گا، لیکن زیادہ تر آیت کے اوپر وقف ہی کرنا چاہیے۔ پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان سے خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب، عین کھڑا زبر آ، رب الع، لام زبر ل، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبر ن، رب العالمین۔ یہاں پر ہمیں آیت کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم اس نون کو
ساکن بنا دیں گے، اس کے اوپر سے یہ زبر ہٹائیں گے اور یہاں پر جزم لگائیں گے، جیسے رب العالمین، اس طرح سے الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر ک، ایاک، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبد، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر ک، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر ت، نست، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین۔ اب یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے، یعنی کہ رکنا ہے، تو ہمیں اس نون کے اوپر سے اس پیش کو ہٹانا پڑے گا اور یہاں پر جزم لگانا پڑے گا، یعنی کہ اس نون کو ساکن بنانا پڑے گا، جیسے عین یا نون زیر عین، نستعین، اس طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، قل ہو ول، لام کھڑا زبر لا، قل ہو واللہ، ہا پیش ہو، قل ہو واللہ، حمزہ زبر ہا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، قل ہو اللہ احد۔ اب یہاں پر ہمیں رکنا ہے، آیت کرنا ہے، تو ہم اس دال کے اوپر سے دو پیش کی تنوین کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر جزم لگائیں گے، جیسے ہا دال زبر حد، قل ہو واللہ احد، اس طرح سے ہم رکیں گے۔ ان مع العسر یسرا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، میم زبر م، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، را زیر ری، عسری، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن، یسرن۔ اب یہاں پر ہمیں آیت کرنا ہے، تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے را الف دو زبر رن، تو ہمیں یہاں پر رکنا ہے، تو ہمیں پڑھنا پڑے گا را الف زبر را، یسرا، اس طرح سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریۃ، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، فیہا عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن۔ اور جب آیت کے آخر میں گول تا آتی ہے، یعنی کہ اس طرح کی چھوٹی تا آتی ہے، تو وہاں پر اگر وقف کرنا ہو تو تا کو ہا میں بدل دیا جائے گا، یعنی کہ وہ تا پڑھی نہیں جاتی، پھر وہ ہا میں بدل جاتی ہے، جیسے یا ہا زبر یا، اس طرح سے جاریہ، فیہا عین جاریہ، اس طرح سے ہمیں وقف کرنا پڑے گا۔ تسقا من عین آنیۃ، تا سین پیش تس، قاف یا کھڑا زبر قا، تسقا، میم نون زیر من، تسقا من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتین۔ تو یہاں پر آخر میں یہ چھوٹی تا آ رہی ہے، تو ہمیں اس پر وقف کرنا ہو تو اس تا کو ہا میں بدل دیں گے، جیسے یا ہا زبر یا، عینن آنیہ، اس طرح سے ہم وقف کریں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر م، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمع، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، لا تسمع فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن۔ اب یہاں پر آخر میں تا آ رہی ہے اور ہمیں رکنا ہے، تو ہمیں اس تا کو ہا میں بدلنا ہوگا، جیسے یا ہا زبر یا، اس طرح سے ہم وقف کریں گے، یعنی کہ اس طرح سے رکیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس طرح سے۔
تو یہاں پر ہم نے تختی نمبر 17 آیت کرنے کا قاعدہ، آیت کے آخر میں کس طرح سے رکنا چاہیے، یہ ہم نے یہاں پر ہجے کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے مکمل کر لیا ہے۔ اور اگلا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 18، جو کہ ہے تشدید مع تجدید، یعنی کہ تجدید والے حرف کے بعد ایک اور تجدید والا حرف آ جائے تو وہ کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے